وہ دیگر دنوں کی طرح آج بھی اپنے مشغلے میں مصروف تھا، یعنی کیرین کو اپنی نظروں سے نظر چکھانا۔ جب کمرین کو شام ڈھلے ہی اپنے عام سے حلیے میں ہوٹل سے باہر جاتے دیکھ کر چونک گیا۔ ٹیبل پر دھرا اپنا فون اٹھا کر وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا، جو معمول کے خلاف آج بس اسٹاپ تک جانے کے بجائے سب سے پہلے سامنے آتی ٹیکسی میں بغیر کسی کو بھاؤ تول کے سوار ہو رہی تھی۔ جیسے ہی کمرین نے ٹیکسی میں بیٹھ کر دروازہ بند کرنا چاہا، داور تیزی سے اس کے پہلو میں بیٹھ کر دروازہ بند کرتا اسے حیران کر گیا، لیکن یہ حیرت صرف لمحوں کی تھی۔ اگلے ہی پل کمرین کے چہرے پر غیظ غبس کے تاثر ابھرے تھے۔ اترو، ابھی کے ابھی اترو، تمہاری ہمت کیسے اتنا آگے بڑھنے کی؟ اتر جاؤ ڈھیٹ انسان، اس سے پہلے کہ میں تمہیں تھپڑ رسید کر دوں۔ کمرین کے حلق کے بل چلانے پر جہاں داؤد کا چہرہ احیت کے احساس سے سرخ ہوا تھا، وہیں ٹیکسی ڈرائیور بھی مڑ کر داؤد کو گھورتے ہوئے اترنے کے لیے کہنے لگا۔ ٹیکسی ڈرائیور پر ایک سخت نظر ڈالنے کے بعد وہ گہری سانس بھرتے ہوئے قدر نرمی سے گویا ہوا تھا، تم آج وقت سے پہلے جا رہی ہو اور پریشان بھی بہت لگ رہی ہو، اس لیے میں خود کو روک نہیں سکا۔ سب ٹھیک ہے؟ داؤد کا انداز اتنا فکر مند تھا کہ کمرین فوراً ہی اپنے رویے پر قدر شرمندہ سی ہو گئی۔ جو خبر اس سے ملی تھی اس نے ویسے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھلا دیے تھے۔ ایسے میں فکر مندی سے بھرے چند بول اسے کچھ زیادہ ہی اچھے لگے تھے۔ داؤد کو کوئی جواب دینے کے بجائے کمرین نے مدھم سی آواز میں ٹیکسی ڈرائیور کو ٹیکسی چلانے کے لیے کہا، تو ٹیکسی ڈرائیور ایک گھوری داؤد پر ڈال کر ٹیکسی اسٹارٹ کرنے لگا۔ مضبوط ہاتھ کی مٹھی لبوں پر رکھے داؤد یک ٹک کمرین کو دیکھتا رہا، جو زیر لب دعائیں پڑھ رہی تھی، جبکہ چہرے پر فکر مندی بھی واضح نظر آ رہی تھی۔ داؤد کا ٹکٹی باندھ کر دیکھنا اس بار اسے چڑھانے یا اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ فعل اس وقت اس سے بے اختیاری میں ہی سرزد ہو رہا تھا۔ کمرین جیسی بے پرواہ اور ساری دنیا سے خفا لڑکی، یہ روپ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ ٹیکسی جب اس چھوٹے سے محلے میں رکی تب داؤد بھی ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ اس کے رکنے سے پہلے ہی کمرین نے مٹھی میں موجود نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کے حوالے کیا اور تقریباً اڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ سر جھٹک کر داؤد نے بھی اس چھوٹے سے ایک منزلہ گھر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ڈھلتے ہوئے سورج کی آخری کرنیں مکانوں کی دیواروں اور درختوں کی چوٹیوں پر جگمگا رہی تھی۔ اطراف کا بطور جائزہ لیتے ہوئے وہ کمرین کے پیچھے ہی جا کھڑا ہوا تھا، جو لوہے کے زنگ آلود دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ تیسری دستک پر دروازہ کھلا اور ایک 12-13 سالہ بچی کا دوپٹے میں لپٹا چہرہ نمودار ہوا۔ یوں لگتا تھا بچی نماز سے فارغ ہوئی ہو۔ زرمین دروازہ کھولتے وقت جتنی پریشان سی نظر آ رہی تھی، اب اتنی ہی حیران لگ رہی تھی، اور یہ حیرت تھی داؤد یوسف کی وجہ سے۔ داؤد نے اس کی یوں آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے پر لب پھیلا لیے، جبکہ کمرین نرمین کو سائڈ کرتے ہوئے داؤد کا وجود بالکل فراموش کرتی اندر داخل ہو گئی۔ امی! اس کی پکار پر جانماز لپیٹتے ہوئے نسیم بیگم دوسرے کمرے سے نکل آئی، لیکن اس کی نم نظریں بھی کمرین کی بجائے داؤد پر ہی جم گئی تھیں۔ امی! کیا ہوا ہے؟ نعمان کا کچھ پتہ چلا؟ امی! میں کیا پوچھ اس کے چونکنے اور پھر نظریں دوبارہ داؤد کی طرف اٹھنے پر کمرین نے الجھ کر پیچھے دیکھا اور پھر گڑبڑا سی گئی۔ اسے بالکل احساس نہیں تھا داؤد اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ ایک اچھا انسان ہے۔ کمرین کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کن لفظوں میں داؤد کا تعارف کروائے، سو جو منہ میں آیا بول گئی۔ نچلا لب کچل کر داؤد نے اپنی بے ساخت مٹتی مسکراہٹ روکی تھی، جبکہ نسیم بیگم نے کمرین کو گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ آپ مجھے نعمان کے بارے میں بتائیں نا، کیا ہوا ہے؟ سر جھٹک کر تیز آواز میں بولتی وہ اصل مدر کی طرف آئی تھی۔ آپی! ہم سب باہر کھیل رہے تھے، نومی اچانک گم ہو گیا۔ سارا محلہ دیکھ لیا ہے، اعجاز انکل اور منہا بھائی جنگل میں دیکھ آئے ہیں، لیکن وہ نہیں مل رہا۔ ابھی اعجاز انکل منان بھائی کو لے کر مین روڈ پر پوچھ گچھ کرنے گئے ہیں۔ نسیم بیگم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی نرمین بول اٹھی تھی، البتہ انداز کچھ شرمایا گھبرایا سا تھا، شاید داؤد کی وجہ سے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نومی تو مین روڈ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، اور تم لوگوں کو منع کیا تھا نا باہر کھیلنے سے۔ سمجھ نہیں آتی تم لوگوں کو، آپ انہیں روک نہیں سکتی تھیں؟ کتنا ویران سنسان علاقہ ہے یہ، وہ بچے ہیں نہیں سمجھتے، لیکن آپ کو تو اندازہ ہے نا زمانہ کتنا بگڑ گیا ہے، احتیاط لازمی ہے۔
दीवार से पुष्ट लगाकर दाऊद ने इस जिम्मेदार सी फिक्रमंद लड़की की पुष्ट पर नजरें जमा दी थी, जबकि लबों पर गैर वाज़ेह सी मुस्कुराहट रक्सन थी। अभी कमरीन भीगी आवाज में कभी नसीम बेगम तो कभी नरमीन पर भड़क रही थी, जब एजाज साहब और मनान भी झुक के कंधों और नाउम्मीद चेहरों के साथ घर में दाखिल हो गए। इनकी शक्लें ही काफ़ी थीं हालात समझाने के लिए। पुलिस स्टेशन चलते हैं मानो। एजाज साहब के कहने पर दाऊद ने नजरें झुका कर इनकी तरफ बतूर देखा था। वो किस हक से उसे मानो कह रहे थे। दाऊद की चढ़ी तवरें कमरीन के गुनगुनाते फोन पर दुरुस्त हुई थी। कमरीन ने सब पर एक नज़र डालकर फ़ोन हैंडबैग में से निकाला था। अजनबी नंबर था, वो भी ऐसी सूरत हाल में। खुश्क लबों पर ज़बान फेंका उसने फ़ोन कान से लगाया था। अगर अपने भाई की जान प्यारी है तो 50 लाख का इंतज़ाम करो और पैसे घर के करीबी जंगल में रखवा दो। 2 दिन का वक्त है, जितनी जल्दी पैसे दोगी इतनी जल्दी भाई मिल जाएगा। करख्त आवाज़ में कुछ तो ऐसा था जो कमरीन का एतमाद डोल कर गया था। मुझे मेरे भाई से बात तो करने दो। हेलो हेलो उल्लू के पट्टे। राब्ता दरमियान में ही मुंतकिल कर देने पर कमरीन का गुस्से से हाल बुरा हो गया था। उसने कॉल बैक की थी लेकिन नंबर बंद जा रहा था। क्या मुसीबत है? 50 लाख मांग रहे हैं किडनैपर। हम तो 50 जन्मों में भी 50 लाख का बंदोबस्त नहीं कर सकते। क्या किडनैपर ने हमें कहीं का लैंड लॉर्ड समझ रखा है? नंबर भी बंद कर दिया कुत्तों ने। एक बार बात तो करने देते नमी से, उसकी खैरियत तो पता चल जाती। कमरीन के भड़कते अंदाज में बताने पर नसीम बेगम ने हाय अल्लाह कहते हुए अपना दिल थाम लिया, जबकि मनान और नरमीन रोने को हो गए थे। कमरीन, पुलिस से रब्ते के अलावा और कोई चारा नहीं। मेरे एक रिलेटिव पुलिस में है, मैं इनसे कांटेक्ट करता हूँ। कब से खामोश तमाशाई बने, दाऊद ने अचानक ही कहकर सबको अपनी जाने मुतवज्जो कर लिया। आपकी तारीफ। एजाज साहब कुछ नागवारी से गोया हुए। जितनी की जाए कम है। बेनियाजी से इन्हें जवाब देते हुए दाऊद ने सवालिया नजरें दोबारा कमरीन की तरफ उठाई तो एक नज़र नसीम बेगम पर डालकर कमरीन के सर हिला दिया और उसके पीछे घर से निकल गई। फिर सब इतनी अफरा तफरी में हुआ कि ख्वाब का गुमान होने लगा। रात के 1:30 बजे तक नुमान घर पहुंच चुका था और किडनैपर जेल में। और ये सब इतनी आसानी से और इतनी जल्दी मुमकिन हुआ था दाऊद की वजह से, जिसने डाकुओं को ट्रैप करने के लिए अपनी तरफ से पैसों का बंदोबस्त किया था। और इसी की वजह से पुलिस इतनी मोहतात भी हो गई थी, वरना पाकिस्तान की पुलिस कब इतनी जल्दी गरीबों के मसले हल करती है। कमरीन के घर से रुखसत होते वक्त वो सभी की आंखों का तारा बना हुआ था। अलबत्ता एजाज साहब की आंखों में वो खटक रहा था और यही मामला दाऊद के साथ भी था। उसे रुखसत करते हुए नसीम बेगम गलोगीर लहजे में कहने लगी, बेटा तुमने पराया होकर जितना किया इतना तो मैं पराया नहीं हूँ आंटी। इनके बाद दरमियान में काटते हुए गहरी नज़र करीब खड़ी कमरीन पर डालकर वो नरमी और कतीती से गोया हुआ और हाथ हिलाकर चोरी चोरी खुद को देखते नरमीन, नुमान और मनानी की तरफ हाथ हिलाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पीछे खड़ी कमरीन का दिल चाहा दाऊद के सर पर वट्टा रसीद कर दे। माँ के सामने कोई और इस तरह करता है क्या? नसीम बेगम से नजरें चुराते हुए वो नुमान की तरफ बढ़ने लगी। जब दरवाज़ा बंद करते हुए नसीम बेगम ने संजीदगी से इससे पूछा, यही था ना वो? कौन वो? नुमान के सर में जो तलाश करते हुए वो अजनबी बनी। बकूल तुम्हारे उल्लू, जैसे दीदे फाड़ कर तुम्हें देखने के सिवा और कोई काम ही नहीं। कमर पर हाथ अटकाए नसीम बेगम इसके पीछे ही खड़ी हो गई। लब कुचलते हुए कमरीन ने नसीम बेगम समेत सब बहन भाइयों की सवालिया और पुरस्ताक नजरों भी जब खुद पर महसूस की तो मुजरमाना अंदाज में सर साबत में हिला दिया। इसका ख्याल था कि अब नसीम बेगम उसे इख्तियार वगैरह के हवाले से कोई लेक्चर देंगी, लेकिन इस वक्त वो सत्ते में चली गई जब नसीम बेगम ने बेसाख मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा लगा मुझे वो बच्चा। शादी के लिए प्रपोज करे तो इनकार मत कर देना, लेकिन सिर्फ शादी के लिए। मैं भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी से सबकदोश होना चाहती हूँ। नुमान का सर अपने सीने से लगाते हुए वो वाकई दाऊद से मुतासिर लग रही थी, जबकि कमरीन जज्बस होती दिल ही दिल में पता नहीं किसको डपटने लगी। दाऊद के लबों पर बिखरी गहरी मुस्कुराहट से नजरें हटाकर ब्राउन ने तिरछी नजरों से उस पुलिस ऑफिसर और किडनैपर्स के सरागा को देखा जो अब रस्सियों से
रस्सियों से उठकर दाऊद से मुहाफा करते हुए इसके ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने उस सब की वजह नहीं पूछी थी, बस दाऊद ने कहा और उन्होंने अपने किरदार अदा कर दिए थे। इनके जाने के बाद ब्राउन्स ने बैठने की इजाज़त मांगी, जो दाऊद ने बाखुशी दे दी थी। फिर ब्राउन्स के कुछ कहने से पहले ही गया हुआ था, मैंने आज से पहले कभी इतना बचगाना खेल नहीं खेला, ब्राउन्स, बचपन में भी नहीं। वो वाकई सच कह रहा था। ख्वाजा यूसुफ ने उसे बचपन में भी बच्चों के खेल नहीं खेलने दिए थे। वो हमेशा उसे एक नन्ही गैंगस्टर की तरह ट्रीट करते थे। ब्राउन ने आहिस्ता से सर साबत में हिला दिया, लेकिन वो पूछे बगैर नहीं रह सका। क्या मैं इस खेल की वजह जान सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं शादी करने वाला हूँ ब्राउन। वो बहुत जल्द। लेकिन भाभी तुम्हारी ज़रा टेढ़ी है। कब से कोशिशें कर रहा था, इम्प्रेस नहीं होती थी, मगर मुझे यकीन है आज मैंने उसके और उसकी फैमिली के दिल में अपने लिए जगह बना ही ली है। अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं। दाऊद का अंदाज कुदरत दोस्ताना था, जैसे जुनैद चौधरी और सलमान शेख वाले वाक़ये से पहले तक होता था। ब्राउन ने बेयकीनी से उसे देखा था। लेकिन वो आपके बारे में कुछ नहीं जानती, राइट? एक लफ्ज़ी सवाल ऐसे अंदाज में पूछा गया था कि ब्राउन फिर आगे से कुछ कह नहीं सका और लब भेज कर रह गया। मैं कल उसे प्रपोज करूंगा और फिर बहुत जल्द शादी भी कर लूँगा। यू नो व्हाट ब्राउन, वो परफेक्ट है दाऊद यूसुफ की बीवी बनने के लिए। जो गरूर तमन्ना चाहिए होती है, हर वो बात है उसमें। पहले पहल मुझे लगा था ये सिर्फ अट्रैक्शन है, लेकिन बल्कि पहले पहल हुई वो वाकई अट्रैक्शन ही थी, मगर इसने अपने अंदाज से मुझे मुतासिर ही कर दिया। वो बहुत बेसाख्त है और प्योर भी है। कुर्सी पर झूलता वो खौफनाक से अंदाज में बोलते हुए ब्राउन का अच्छा खासा हैरान कर गया था। दिल ही दिल में कैमरीन के लिए दुआएं करते हुए वो चुपचाप उसे सुनता रहा। ये दिन भी मामूल की तरह गुजर रहा था, लेकिन कैमरीन कुछ बेचैन थी और इस बेचैनी की वजह दाऊद की मखसूस टेबल का खाली होना था। न जाने वो कल इतनी मेहरबानियां करके आज गायब क्यों हो गया था। जाहिर है एक शख्स मुस्तकिल सर पर मुसल्लत रहे और अचानक गायब हो जाए तो कमी तो महसूस होती है ना चाहते हुए भी। वो सारा वक्त दाऊद के बारे में ही सोचती रही, यहाँ तक कि उसके वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए और बेवजह ही झुंझला लेते हुए वो अपने घर पहुंच गई। लेकिन अपने घर के बाहर खड़ी दाऊद की गाड़ी देखकर उसकी आंखें फैल गईं। गाड़ी से घर तक का 10 कदमों का सफ़र उसने 5 कदमों में तय किया और झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने ही बान की अकलौती सलामत कुर्सी पर दाऊद यूसुफ अपनी पूरी शान से बैठा था, जबकि ब्राउन उसके दोनों भाइयों के दरमियान पलंग पर सुखड़ा सिमटा बैठा था। यकीनन ब्राउन मनान और नुमान की फटी हैरान परेशान नज़रों से बेजार हो रहा था। इसके चेहरे के बिगड़े नकूश से वाज़ेह था। चाय का कप लबों से लगाते दाऊद ने जब कैमरीन को देखा तो खुलकर मुस्कुरा दिया और उसका इस्तकबाल के लिए वो यूं उठकर खड़ा हुआ जैसे वो इस घर का मालिक हो और कैमरीन वहाँ मेहमान आई हो। लेकिन उसकी खूबसूरत मुस्कुराहट इस वक्त सिमटी चली गई थी जब कैमरीन उसकी ज़ात को बिल्कुल नज़रअंदाज किए अपने भाइयों की तरफ ही आंखें फाड़े यकटक ब्राउन को देखे जा रही थी। अब सूरत हाल कुछ यूं थी कि दाऊद तवरे चढ़ाए कैमरीन को घूर रहा था, कैमरीन दाऊद को भुलाए ब्राउन को तक रही थी और ब्राउन दाऊद की नागवारी महसूस करते हुए पहलू पर पहलू बदल रहा था। लेकिन दोनों तरफ पहलू बदलने पर उसे मनान और नुमान की फैली हुई आंखों वाले हैरान चेहरे देखने को मिलते थे। ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक नसीम बेगम दूसरे कमरे से गालबन नमाज पढ़कर ना आई। कैमरीन तुम आ गई। नसीम बेगम उसे देखकर चौंकी, फिर भेजी आवाज़ में जबड़ा मुस्कुरा कर बोली। दाऊद ने अपना मदह इनके सामने पेश कर दिया था, इसीलिए वो कैमरीन के अंदाज और हुलिये पर पेच व ताब खा रही थी। शायद वो भूल गई थी कि दाऊद कैमरीन के इस आम से हुलिये को तकरीबन रोज़ ही देखता है, बल्कि घूरता है। जी मैं। कैमरीन कुछ कहने ही लगी थी कि नसीम बेगम दोबारा गोए हुई। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ आंटी, फ्रेश बाद में मैं अभी हो जा सकता हूँ। आंटी फ्रेश बाद में मैं भी हवा जा सकता हूँ। मैं कुछ जल्दी में हूँ, काफ़ी देर हो गई है यहाँ। मैं कैमरीन से कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। दाऊद के सुलझे अंदाज पर ब्राउन बमुश्किल अपनी हंसी रोक सका था, जबकि नसीम बेगम तो निहाल ही हो गई थी। हाँ क्यों नहीं, इंसान बनकर रहना। दाऊद को जवाब देकर नसीम बेगम ने कैमरीन को अपने बाजू के हल्के में लेकर भीनी
بھیجی آواز میں وارن کیا تھا، کمرین منہ بنا کر رہ گئی۔ نسیم بیگم کے اشارے پر سب بچے وہاں سے بھاگ نکلے تھے اور اب وہاں صرف داؤد، کمرین، براؤن اور نسیم بیگم موجود تھے۔ کچھ لمحوں تک ڈرامائی انداز میں لب کچل کر داؤد نے نظریں اٹھا کر کمرین کو دیکھا، جس کے چہرے پر عجیب سے تاثر تھے، جیسے وہ خود بھی اپنی فیلنگ سمجھنے سے قاصر ہو۔ میں آنٹی کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں۔ ان شارٹ، پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بہن بھائی کوئی ہے نہیں۔ یہ باسط ہے جو میرا دوست ہے، اکلوتا عزیز بھی کہہ سکتی ہو تم۔ چھوٹا موٹا بزنس ہے اور کچھ جاننا چاہو تو ضرور پوچھو۔ تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ پیشانی پر بل ڈال کر کمرین نے مشکوک سے انداز میں پوچھا تھا۔ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ داؤد کے بستہ سوال پر کمرین نے بس شیطانی انداز میں مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ غالباً جو جواب فوری طور پر اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اسے زبان نہیں دے سکتی تھی، لیکن داؤد تو پھر داؤد تھا، جو تھوڑے سے عرصے میں کمرین کے انداز و طور سے لے کر اس کی سوچ بھی سمجھنے لگا تھا۔ کمرین کی مسکراہٹ سمجھتے ہوئے وہ بھی اپنا سر ترچھا کر کے مسکرا دیا، جبکہ براؤن اور نسیم بیگم ان دونوں کی مسکراہٹ پر الجھ کر رہ گئے۔ میرے سر پر بہت ذمہ داریاں ہیں، اور یکدم سنجیدہ ہو کر کمرین بولنے لگی جب داؤد درمیان میں بول اٹھا۔ تم صرف میری ذمہ داری اٹھاؤ، مانو، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ داؤد سے اتنی بے باک جواب کی امید شاید کسی کو نہیں تھی، جو براؤن چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کھانس پڑا تھا، اور نسیم بیگم نے دوپٹے کا پلو پرانے زمانے کی نئی نویلی دلہنوں کی طرح ناک پر ڈال لیا تھا، اور رہی کمرین تو شاید وہ زندگی میں پہلی بار شرما کر مسکرائی تھی، اور اس کی یہ شرمیلی سی مسکراہٹ نسیم بیگم جیسی جہاندیدہ عورت کو بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ انہیں خود بھی داؤد کی شخصیت میں کچھ قابل اعتراض نظر نہیں آیا تھا۔ پھر کمرین اگرچہ جذباتی تھی، لیکن زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے صرف جذبات میں آ کر نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں کمرین کے فیصلے پر بھروسہ تھا، جب بھی پرسکون سانس بھر کر خود بھی دھیرے سے مسکرا دیں۔ کیونکہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ہماری زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت بتانا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے اسے جان کر تم ڈر کر بھاگ جانا چاہو۔ آئی پرامس، میں تمہارا مذاق نہیں اڑاؤں گی۔ کمرین بحثیت مسکرائی تھی، لیکن اس کے واجبی نقوش والے دودھیا چہرے پر تفرق کے سائے بڑی واضح لہرا رہے تھے۔ براؤن اور داؤد کی الجھن آمیزہ نظریں بے اختیار ٹکرائی تھیں۔ داؤد نے زبان سے کچھ پوچھنے کے بجائے سوالیہ انداز میں ابرو اٹھانے پر کفیت کیا تھا۔ جواباً کتنی ہی دیر تک کمرین لفظ جوڑتی رہی، اور نسیم بیگم بھی جیسے جانتی تھی وہ کیا بات کرنے والی ہے، سو لب بھیجی زمین پر کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگی۔ خاموشی کے دورے نے جب طوالیت اختیار کر لی، تب کمرین جیسے نیند سے جاگ کر کچھ خفیت سے مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ خاور یوسف کو جانتے ہو تم؟ براؤن نے بے ساتھ ہی خلق تر کیا تھا، جبکہ داؤد نے اپنے تعصب پر کنٹرول کرتے ہوئے کان کی لو کھجا کر سر ثابت میں ہلا دیا۔ پھر اگلا کھنکار کے گویا ہوا، سبھی جانتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، وہ منحوس شیطان، کنفرم جہنمی، میرے ابو کا قاتل ہے۔ ہتھیلی پر اپنے دوسرے ہاتھ کا مکہ مار کر کمرین نے شاہد دانتوں تلے خاور یوسف کو تصور کر کے چبایا تھا، جبکہ داؤد تو اچانک شوق کی وجہ سے فوری طور پر کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ اتنا شدید شوق تو اسے سلمان شیخ اور جنید چودھری کی غداری پر بھی نہیں لگا تھا۔ لبوں تک جاتا پانی کا گلاس درمیان میں ہی معتلق رہ گیا تھا، اور لب واک رہ گئے تھے۔ حیران پریشان سا براؤن داؤد سے پہلے سنبھل کر نارمل ہوا تھا، اور جو پہلا کام اس نے سنبھالنے کے بعد کیا تھا وہ داؤد کے ہاتھ سے شیشے کا شفاف گلاس لے کر پرانے زمانے کی اس گھسی ہوئی ٹیبل پر رکھنے کا تھا، کیونکہ کمرین کے گھر کے حالات دیکھ کر اسے اس قیمتی شیشے کے گلاس کی اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو نسیم بیگم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی کو ایک گلاس توڑ دینے پر جھپڑ رسید کیا تھا۔ دیکھا، لگا نا شوق؟ اب تم بغیر پیچھے دیکھے بھاگ جانا چاہو تو شوق سے بھاگو، لیکن آئندہ مجھے ہوٹل میں نظر مت آنا۔ بازیار مسکرا کر، مگر در حقیقت کمرین طنزیہ گویا ہوئی تھی۔ جیسا تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ آئی مین کیسے ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ تفصیل سے بتاؤ گی پلیز؟ اگر خاور یوسف نے ایسا کیا بھی تھا تو اب اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ وہ تو مر گیا ہے نا۔
ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا داؤد بوقت مسکراہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے خواجہ یوسف کا بیٹا ہونے پر افسوس ہوا تھا، مگر بس پل بھر کا۔ ہاں لیکن اس الو کا پٹھا بھی تو ہے نا کمرین کے آپے سے باہر ہونے پر نسیم بیگم نے آنکھیں نکال کر اسے گھورا تھا، جبکہ داؤد نے چہرہ کچھ زیادہ ہی سپاٹ کر لیا۔ غالباً وہ اپنے اندر غصے کی ٹھانٹے مارتے سمندر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ داؤد کے خاموش رہنے پر کمرین نے اسے تمام تفصیل سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شاید کہ اس کا دل کہیں نہ کہیں داؤد کے ساتھ کا خواہشمند ہو رہا تھا۔ جب خواجہ یوسف زیادہ بااثر نہیں تھا، یہاں کی عدالتوں اور ججز حتیٰ کہ پولیس پر بھی اس کا بس نہیں چلتا تھا، تب اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ میرے ابو نے یہ سب دیکھ لیا تھا اور ابو نے پولیس میں اپنا ریکارڈ بیان کروا دیا تھا۔ کچھ وقت اسے جیل میں رکھا گیا، پھر خواجہ یوسف کی ضمانت منظور ہو گئی تھی۔ تب خواجہ یوسف نے میری آنکھوں کے سامنے، سمجھ رہے ہو، میری آنکھوں کے سامنے میرے ابو کو مار دیا اور کسی اور ملک فرار ہو گیا۔ اس کے بعد وہ پتہ نہیں کن لوگوں کے ساتھ ملا اور بہت پاورفل ہو گیا۔ وہ ہمیں دھمکیاں دیتا تھا جان سے مارنے کی اگر ہم نے کبھی زبان کھولی تو۔ ابو کی ڈیتھ کے بعد ہم اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، لیکن وہ ہمیں ہر جگہ ڈھونڈ کر یہ دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر ہم نے اس کے خلاف زبان کھولی تو وہ ہماری جان لے لے گا۔ صرف اپنی فیملی کی وجہ سے میں چپ رہی، ورنہ بہت پہلے ہی اس جہنمی کی ماں کی آنکھ ہو چکی ہوتی۔ ویسے مجھے یقین ہے وہ قبر میں مزے تو نہیں لے رہا ہوگا، لیکن کیا گارنٹی ہے کل کو اس کا کوئی چیلا یا اس کا بیٹا ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہمیں نقصان پہنچائے گا تو ظاہر ہے تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا۔ داؤد کو یقین تھا جتنی سرسری انداز میں کمرین نے اسے سب بتایا، یہ سب بتانا اتنا آسان ہرگز نہیں رہا ہوگا، لیکن کچھ چیزیں اسے الجھا رہی تھیں۔ وہ اس بارے میں کمرین سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے گویا ہوا، مجھ پر یقین رکھو داؤد یوسف، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اندازہ بھی ہے وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں؟ ابرو چکا کر کمرین نے پرسار سے لہجے میں کہتے ہوئے شاید داؤد یوسف سے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ داؤد نے لب بھیج کر اپنی بے ساکھ مڑتی مسکراہٹ روکی تھی۔ ہاں مجھے اندازہ ہے، اچھے طرح اندازہ ہے، میں تب بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب کیا کہتی ہو؟ داؤد کے لہجے کی مضبوطی نے کمرین کے دل کو قدرے امتنان بخشا تھا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، مدھم آواز میں کہتے وہ خود بھی اپنے اندر ہی حیران ہو رہی تھی۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس میں اتنی مشرکیت موجود ہے۔ اب کس چیز کا وقت؟ ستون ناک کے پھنکنے پھیلا کر داؤد کچھ خفگی سے پوچھنے لگا۔ شادی کی تیاریوں کے لیے؟ کان تک ہونٹوں کے کنارے پھیلا کر کہتی وہ منہ پر ہاتھ دھر کر اپنی بے ساختہ ابلتی ہنسی روکنے لگی، جبکہ داؤد بھی بے ساکھ سر جھکا کر مسکرا پڑا تھا۔ نسیم بیگم نے نیم نظروں سے مسکراتے ہوئے بے ساکھ خدا کا شکر ادا کیا تھا اور سر جھکائے سب سنتا سمجھتا براؤن ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے گھر سے نکلے تھے۔ پیچھے دروازے سے نسیم بیگم، منان، نعمان اور نرمین اپنی منڈیاں نکالے باہر جھانک رہے تھے، جبکہ براؤن ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ داؤد نے گردن ترچھی کر کے کمرین کی طرف دیکھا تو ایک بار پھر اس کا موڈ خراب ہوا تھا۔ کمرین اب بھی آنکھیں سکڑائے براؤن کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ داؤد جھٹکے سے اس کے سامنے آتا اسے سٹرا کر رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کمرین کے انداز میں تعجب تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں گھورے جا رہی ہو باسط کو؟ داؤد کے لہجے میں چڑ، جلن، جھنجھلاہٹ، وہ سب کچھ تھا جو کمرین کو مسکرانے پر مجبور کر سکتا تھا۔ کمرین نے اپنے موتیوں جیسے 32 کے 32 دانتوں کی نمائش کر ڈالی۔ داؤد کی تیوریاں پل میں غائب ہوئی تھیں اور وہ دم پختہ سا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کمرین کو اس طرح مسکراتے دیکھنا، وہ بھی اتنے قریب سے، بہت اچھا لگا تھا اسے۔ میں ہی نہیں، میرے بہن بھائی بھی اسے ایسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ابرو چکا کر کمرین نے یاد دلانے کی کوشش کی تھی، ان کا دیکھنا معنی نہیں رکھتا۔ شانے چکا کر داؤد ایک قدم پیچھے ہوا اور ایک طویل سانس خارج کی۔ شاید وہ اپنی چٹکتے اعصاب پر کنٹرول کر رہا تھا، اپنی چیزوں کے لیے بہت
पोजेसिव था वो। फिर कमरीन तो एक जीती जागती हस्ती थी जो दिल में भी बसती थी। उसके सर्द व गर्म से अंदाज पर खलक तर करके कमरीन ने रुख मोड़कर घर के दरवाजे की तरफ देखा। फौरन ही सबकी मुंडियां पीछे हुई थी। सबके इस अंदाज पर जहां दाऊद के लबो लम्हे भर के लिए मुस्कुराए थे, वहीं कमरीन आंखें घुमा कर रह गई थी। फिर दोबारा दाऊद की तरफ देखते हुए गोया हुई, दरअसल ये बासत साहब मुझे दुनिया का 8वां अजूबा लग रहे हैं। बल्कि सबको देखो, एक होते हैं काले, दूसरे होते हैं महक काले, फिर आते हैं तन्हाई काले लोग, लेकिन ये बासत साहब तो मतलब कोई इतना काला भी कैसे हो सकता है, बकायदा ब्लैक। और इससे ज़्यादा हैरत की बात ये कि ये इतने काले होने के बावजूद बुरे भी नहीं लग रहे। बहुत ही अजीब सी हैरत अंगेज पर्सनैलिटी इनकी। मैंने ऐसा अजीब इंसान सारी ज़िंदगी नहीं देखा। एलियन लग रहे हैं मुझे तो सच्ची। उसका लहजा हैरत से पुर था और ये हैरत कोई इतनी अनोखी भी नहीं थी। ब्राउन की पर्सनैलिटी वाकई काबिल हैरत थी। पहली बार जब दाऊद ब्राउन से मिला था तब ब्राउन 16 साल का था, जबकि दाऊद की उम्र 15 साल थी। दाऊद भी चौंक सा गया था। ब्राउन रंग भला का काला था। दाऊद ने तो पूछ भी लिया था, क्या गटर से डुबकी लगा कर आए हो? और जितना ज़्यादा वो काला था इतना ज़्यादा अलीम शलीम भी था, और नक्कुश इतने पुरकशिश के नज़र ठहर सी जाती थी। ब्राउन को पहली बार देखने वाले को अक्सर यही हालत होती थी। उसकी मौजूदगी में इंसान कुछ और देखना भूल सा जाता था। छोटे से मोहल्ले का वो सादा सा 24 साल लड़का जो अपनी बहन को मारने पीटने पर अपनी बहनोई का कत्ल करके भाग चुका था, उसे किस्मत खावर यूसुफ तक लाई थी, और खावर यूसुफ ने उसे दाऊद यूसुफ का साया बना दिया था। कमरीन के ब्राउन को घूरने की वजह जानने के बाद दाऊद बस मुस्कुरा कर रह गया। सर झटक कर उसने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ाए तो कमरीन भी इसकी हम कदम हुई थी कि हाँ, कल तुम वो जॉब छोड़ देना, अब से तुम और तुमसे जुड़े सब रिश्ते मेरी जिम्मेदारी हैं। गाड़ी के करीब पहुंचकर वो ठहरे ठहरे लहजे में अचानक गोया हुआ था। कमरीन ने पहली हैरत से आंखें फैलाई, फिर घुमाई। ओ प्लीज़, जब शादी हो जाएगी तब की बात और है, फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अभी हमारे दरमियान कोई मजबूर रिश्ता नहीं। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती, और मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि तुम टके टके के लोगों के आगे पीछे फिरो। दाऊद बिगड़ कर बोला था, आगे पीछे तो मेरी जूती भी ना फिरे, मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकती। उसका अंदाज कतई था। वसीर लातलक बने बैठे ब्राउन ने सामने शीशे में चमकते कमरीन के अक्स को बतूर देखा था। तो फिर शादी जल्दी कर लेते हैं हम। दाऊद झुंझला कर रह गया था। फौरन हल निकाला था, जल्दी जल्दी में भी कितनी जल्दी कर सकते हैं अभी। कमरीन के बात मुकम्मल करने से पहले ही वो चहक उठा, तुम बावले हो गए हो, अल्लाह हाफिज, बेजारी से कहकर वो जाने लगी, और दाऊद की पुकार पर भी रुकी नहीं। गाड़ी में बैठकर दाऊद झटके से बंद करने के बाद उसने ब्राउन को गाड़ी चलाने का इशारा किया। कुछ देर पहले की सारी खुशी गायब हो चुकी थी। उसे जहर लगती थी कमरीन की ये जॉब, और अब जब के वो इससे मुनसिब थी, वो कैसे ये जॉब कर लेता, वो कैसे ये बर्दाश्त कर लेता। होटल चलो ब्राउन, मैं नहीं चाहता वो वहाँ मजीद एक दिन भी काम करे। मजीद एक दिन भी, एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहता। वो ब्राउन को बहुत कुछ समझा चुका था। कल ही दाऊद उसे अपना नंबर दिया था, जैसे इस्तेमाल करने का कमरीन का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आज जब उसे बगैर किसी वजह के जॉब से निकाल दिया गया और उसकी लाख मिन्नत समाजत पर भी मैनेजर ने उसे दोबारा काम देने से इनकार कर दिया, तो फौरन ही उसे दाऊद से की गई अपनी कल की गुफ्तगू याद आ गई, और होटल से पैर पटक कर निकलते हुए उसने दाऊद को कॉल कर डाली थी, जो तीसरी बेल पर रिसीव की गई थी। आई एम सॉरी, मैं कुछ बिजी था। फिर मुझे कहाँ अंदाज़ा था तुमसे ज़रा सब्र नहीं होगा, और मेरा नंबर मिल जाने पर अगले ही दिन मुझे कॉल करोगी। याद आ रहा हूँ मैं, छेड़ने वाले अंदाज में कहते हुए दाऊद ने सामने पड़े पड़े चीखने को बेकरार शख्स के मुंह में अपनी टी शर्ट ठुसा दी थी। कुछ देर पहले की गई धनका मस्ती की वजह से उसकी अपनी सांसें फूल रही थी, जबकि पूरे वजूद से पसीना फूट रहा था। करीब खड़े अपने आदमी से टॉवल लेकर वो अपने जिस्म को खुश करने लगा। या माय फुट, मैनेजर मुझे काम पर क्यों नहीं रख रहा? झुंझलाकर पूछती वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी। क्या मतलब? कौन मैनेजर? क्या कह रही हो तुम?
مسکراہٹ دبا کر اجنبی بندہ وہ جھٹکے سے مڑا اور جھک کر ایک اور گھوسا اس بے حال ہوتے شخص کے رسید کر دیا جو اس کا پیر تھام چکا تھا۔ شاید وہ مزید لڑنا چاہتا تھا لیکن داؤد کا اب کوئی منہ نہیں تھا اور اس کا یہ آخری گھوسا کار آمد ثابت ہوا تھا۔ وہ ادمرا شخص ہوش و خرد سے بالکل بیگانہ ہو چکا تھا۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کمرین چونکی تھی۔ مووی کی آواز ہے یار، مووی دیکھ رہے ہو یا کام کر رہے ہو؟ خیر جو بھی کر رہے ہو میری بنا سے میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ 1 مہینے بعد شادی طے ہوئی ہے نا؟ 1 مہینے بعد تم نہیں بھی چاہو گے تو میں تمہاری ہر چیز پر قبضہ کر لوں گی، ساری دولت ہتھیار لوں گی، لیکن ابھی میں تمہارا کوئی احسان نہیں لینا چاہتی۔ سمجھنے کی کوشش کرو، میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھا سکتی ہوں۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے دوسروں کے بل پر پلنے کی عادت نہیں ہے ہمیں۔ میرے ابو مرحوم بھی یہی کہا کرتے تھے، خدا کے بعد اپنے زور و بازو پر یقین رکھنا۔ آج پھر نیل آسمان پر سرمئی بادلوں کا ڈیرا تھا جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی کافی اضافہ ہو رہا تھا۔ کمرین کو ہائی نیک اور سویٹر پہنے ہونے کے باوجود اپنا آپ برف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ داؤد یوں ہی شرٹ لیس اس خفیہ تہہ خانے سے نکل کر اوپر چلا آیا اور ریموٹ کے ذریعے دروازہ بند کر دیا۔ گہری سانس بھر کر اس نے ادھر ادھر پرسوچ نظروں سے دیکھا، پھر یکدم اس کی آنکھیں چمکی۔ یوں کرتے ہیں تم میرے آفس میں کام کر لو؟ جی نہیں، کمرین دہل گئی تھی۔ تم ہوٹل میں جو چیپ حرکتیں کر چکے ہو اس کے بعد میں ایسا کوئی رسک نہیں لے سکتی۔ مجھے میرا امیج بہت عزیز ہے، بھلے ہی وہاں تم مجھے اپنی منگیتر مشہور کر دو، سامنے کوئی کچھ نہ کہہ سکے تو بھی تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں پر لوگ الٹا سیدھا سوچیں گے تو ضرور، اور مجھے یہ گوارا نہیں۔ داؤد جٹائی سے ہنس پڑا۔ وعدہ کرتا ہوں انسان بن کر رہوں گا، صرف باس۔ تم یا باس بن سکتے ہو یا انسان بن سکتے ہو۔ کمرین کا لہجہ شریر تھا لیکن لگ رہا تھا وہ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہے۔ کیوں؟ کیا باس انسان نہیں ہوتے؟ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ دلکشی سے مسکرایا، جب پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کر کے چونک کر مڑا۔ وہ اس کا ایک آدمی تھا جو اشارے سے کچھ دیر پہلے اس کے تشدد بننے والے شخص کے مرنے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ داؤد لمحے بھر کے لیے چپ سا ہوا، پھر ہاتھ سے اپنے آدمی کو جانے کا اشارہ کرتا دوبارہ مڑا۔ اب اس کے وحشیت چہرے پر وہی مخصوص مسکراہٹ تھی جو کمرین سے بات کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ چھا جاتی تھی۔ میرا خیال ہے نہیں ہوتے، اپنے امپلائیز کا خون چوسنے والے انسان نہیں ہو سکتے۔ دھیرے سے ہنس کر کہتی وہ قریب رکتی گاڑی اور گاڑی سے نکلتے شخص کو دیکھ کر چونک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کے چہرے کا بطور جائزہ لیتے ہوئے براؤن نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ بہت چاہنے کے باوجود وہ براؤن سے کچھ بھی کہہ یا پوچھ نہیں سکی تھی اور نہ ہی داؤد کو براؤن کی موجودگی کے بارے میں بتا سکی تھی۔ براؤن اس کے پہلو میں اجنبی سا بن کر کھڑا ہو گیا، لیکن اتنا احساس تو کمرین کو تھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہرگز نہیں ہے، مگر میں ایسا نہیں ہوں، اور اگر ہوں بھی تو باقی سب کے لیے۔ تم تو میری اپنی ہو نا، مجھے بہت اچھا پاؤ گی۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچ چکا تھا، پسینہ خوش ہو چکا تھا اور اب اسے سردی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈریسنگ روم سے کپڑے نکال کر وہ دوبارہ کمرے میں چلا آیا تھا۔ دوسری طرف کمرین تھی جو براؤن کی خاموش موجودگی کی وجہ سے عجیب الجھن کی شکار تھی۔ اچھا میں اس بارے میں سوچوں گی، اب میں گھر جا رہی ہوں، خدا حافظ۔ تیزی نظروں سے براؤن کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ روانی سے بولی تو دوسری طرف داؤد اس کے لہجے کی اچانک تبدیلی پر کچھ چونک سا گیا، لیکن ظاہر کیے بغیر الوداعی کلمات ادا کرتا رابطہ منتقل کر گیا۔ آپ باسط ہیں رائٹ، احمر کے دوست؟ جب براؤن کافی دیر تک کچھ نہ بولا تو کمرین کی سمجھ نہیں آیا بات کس طرح شروع کرے، سو ہلکوں سے اندازے میں اس نے اسی کا تعارف کروانے لگی۔ براؤن نے اپنی روشن سیاہ آنکھیں اس کے اجلے چہرے پر ٹکائیں، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ جی ہاں، میں باسط ہوں، باسط عرف براؤن، عامر یزدانی کا دوست نہیں، داؤد یوسف کا خاص آدمی۔ کمرین بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی تھی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑی تھی۔ براؤن کا انداز ہرگز بھی مذاق کرنے والا نہ تھا، نہ وہ خود آرام سے کسی بات پر یقین کر لینے والی تھی۔ کچھ تو تھا جو اس کی دھڑکنیں روک رہا تھا۔
وہ جب سے آئی تھی اپنے کمرے میں اوندھی پڑی تھی۔ نسیم بیگم نے جو وقت سے پہلے آنے کی وجہ دریافت کی تو فقط اتنا بتایا کہ جاب چھوٹ گئی ہے۔ نسیم بیگ کو یہی لگا کہ یہ جاب بھی اس کی غصے یا بدتمیزی کی وجہ سے چلی گئی ہوگی، سو وہ کافی دیر سے اسے لعنت طعنت کر رہی تھی، اور اب جب دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد سے کھانے کے لیے بولنے آئیں تو اسے ہرس اسی حالت میں گمسم پڑے دیکھ کر چونک سی گئی۔ انہیں اب احساس ہوا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ آج قمرین نے انہیں آگے سے کوئی الٹا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ اس بات کا احساس انہیں چھٹکا گیا تھا۔ وہ سہج سہج قدم اٹھاتی اس کے قریب چلی آئی اور اس کی پلنگ کی پرتائی پر ہی اٹک گئی۔ قمرین نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر پھیکا سا مسکرا کر اٹھ بیٹھی۔ ڈانٹنے آئی ہیں جاب چھوٹنے پر؟ اس کی مدھم روئی روئی آواز پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ بے ساکھ تھی۔ نسیم بیگم نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اسے آگ کی مان دھمکتا پایا۔ اس کی جھریوں زد چہرے پر تفکرات کے سائے لہرانے لگے۔ میں 2 گھنٹوں سے تمہیں ڈانٹ ہی رہی تھی، تم کہاں کھوئی ہوئی ہو، اور اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ نسیم بیگم کا انداز ممتا سے لبریز تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد جب تمام ذمہ داریاں ان پر آن پڑیں اور انہیں کام کے سلسلے میں گھر سے باہر قدم نکالنے پڑے تو انہوں نے اپنا لہجہ کرخت کر لیا تھا۔ یہ کرخت لہجہ ان جیسی تنہا عورتوں کے لیے مردوں کے اس معاشرے میں کافی معاون ثابت ہوا تھا۔ تب سے وہ گھر میں بھی نہ بھی چاہتی تو چیختی چلاتی رہتی تھی، لیکن دل تو ان کا وہی ممتا سے بھرا تھا نا۔ سب ٹھیک ہے، بس بخار کی وجہ سے ایسی ہو رہی ہے طبیعت۔ قمرین پہلے بھی بہت بار بخار کی لپیٹ میں آ چکی تھی، لیکن پہلے وہ ملکہ عالیہ کی طرح بستر پر پڑی سب کو تگنی کر ناچ نچانے رکھتی تھی۔ یہ پہلی بات ہے کہ وہ بخار کی وجہ سے گم سن پڑی تھی۔ نسیم بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، لیکن اس کی حالت کے پیش نظر کسی بحث سے فی الوقت گریز کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھی رہنا، سو مت جانا، میں کھانا لا رہی ہوں، وہ کہہ کر جانے لگی۔ جب وہ بول اٹھی، امی بالکل دل نہیں چاہ رہا، کھانا دل کی خواہش پر نہیں کھایا جاتا، میں لا رہی ہوں، خود کھلاؤں گی، شاباش اٹھ جاؤ۔ اسے لیٹنے کو پر تولتے دیکھ کر انہوں نے زبردستی اسے تکیے سے اٹکا کر بٹھایا اور اس کا چہرہ تھپتھپاتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ براؤن جب اس کے بلاوے پر اس کے آفس میں داخل ہوا تو اسے جھجلا ہوا سا پایا۔ وہ موبائل پر شاید کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کر نہیں پا رہا تھا۔ براؤن کو اندازہ لگانے میں دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ کس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یس سر، آپ نے بلایا؟ براؤن بولا تو داؤد نے قیمتی موبائل ٹیبل پر پٹک کر اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ مجھے لگتا ہے براؤن کوئی پرابلم ہے قمرین کے ساتھ۔ صبح فون پر اس سے بات کرتے ہوئے اس کے انداز میں مجھے اچانک چینج محسوس ہوا تھا، اور اب وہ نہ کال اٹھا رہی ہے نہ کسی میسج کا جواب دے رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کی نگرانی کے لیے کسی قابل اعتبار شخص کو رکھنا پڑے گا۔ پیشانی پر بل سجا کر کہتے ہوئے داؤد نے بہت دور براؤن کو دیکھا تو اسے مکمل طور پر متوجہ پایا۔ گہرا سیاہ چہرہ تاثر سے عاری تھا۔ سر، آپ کہیں تو میں سہیل سے بات کروں؟ براؤن نے اپنے ایک قابل بھروسہ آدمی کا نام لیا تھا۔ میں قمرین کے معاملے میں کسی دوسرے درجے کے ساتھی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ کیا تم قمرین کی نگرانی کر سکتے ہو؟ دائیں ابرو اٹھا کر پوچھتا ہوا اپنے اندر تک اتر جانے والی نظروں سے براؤن کو دیکھ رہا تھا، لیکن براؤن کا انداز سادہ ہی رہا تھا۔ یس آف کورس سر، لیکن آپ کم آن، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں اپنی حفاظت کے لیے کافی ہوں، مجھے بس قمرین کی پرواہ ہے، کہیں ہمارے دشمنوں میں سے کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے یا ہمارے خلاف استعمال نہ کر بیٹھے۔ موبائل پر دوبارہ قمرین سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے پریشان کے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی لہجے میں کوئی احساس تھا جس نے براؤن کو چونکایا تھا، شاید قمرین کی اہمیت کا احساس دلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ براؤن کچھ کہتا، دوسری طرف قمرین نے کال ریسیو کر لی تھی۔ داؤد نے ہاتھ کے اشارے سے براؤن کو جانے کے لیے کہا تو وہ سر کو جپس دیتا باہر نکل گیا۔ البتہ اس کی کشیدہ پیشانی پر شکوں کا جال تھا۔ نہ کال اٹھا رہی تھی نہ میسج کا جواب دے رہی تھی۔ کیسی ہو تم؟ کچھ غصے میں کہنے کے بعد وہ اس کی خاموشی پر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، بس صبح سے بہت بخار ہے، میں بخار میں ایسی ہی ہو جاتی ہوں، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ بے حد مدھم آواز تھی قمرین کی۔ داؤد بمشکل سوچ سکا تھا۔ اوہ، اب کیا حال ہے؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ میں آ جاؤں؟
وہ حقیقت پریشان ہو اٹھا تھا۔ کمرین کے انداز کی یہ پرسمدگی بہت اجنبی لگ رہی تھی۔ ارے بھائی، ہم غریب لوگ ہیں، تھوڑا بہت آرام کر کے بھلے چنگے ہو جاتے ہیں، یہ چونچلے ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔ دوسری طرف کمرین بمشکل خود کو بشاش ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مقصد داؤد کو مطمئن کرنا تھا۔ داؤد مطمئن ہوا تھا یا نہیں، لیکن چپ ضرور ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ فون بند کر دوں میں؟ اس کی خاموشی پر وہ کچھ چڑھ کر بولی تھی، کیا تم ناراض ہو مجھ سے؟ داؤد کا انداز اندیشے میں گھرا تھا۔ کیوں ہونے لگی؟ کمرین چونکی۔ یہ انداز تمہارا نہیں ہے، مسموع سی محسوس ہو رہی ہو۔ کیا جاب سے نکلوانے کی وجہ سے ناراض ہو؟ وہ وجہ خاصد کرتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے نئی جاب مل گئی ہے، دھیمی آواز میں جواب دیتی ہوئی کمرین نے چونک کر قریب رکھے اپنے ہینڈ بیگ سے جھانکتے اور جگمگاتے قیمتی فون کو دیکھا تھا جو اسے براؤن نے صبح دیا تھا۔ مرے ہاتھوں سے فون نکال کر اس نے دیکھا، اسکرین پر توقع کے مطابق براؤن کا نام جگمگا رہا تھا۔ لب بھیج کر اس نے براؤن کی کال کاٹ دی اور خالی نظروں سے فون کے دوبارہ جگمگاتے اسکرین کو دیکھنے لگی، جب دوسری طرف سے داؤد کی جھجھلائی ہوئی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی جواب کیوں نہیں دے رہی ہو تم؟ آئی ایم سوری، مجھ پر غنودی طاری ہو گئی تھی، فون بھی صبح سے سائلنٹ پہ تھا، ابھی ہی فون پر نظر پڑی تو تمہاری کال آ رہی تھی۔ ابھی میری طبیعت بہت بہتر نہیں ہے، اچھی نیند لوں گی تو بہتر فیل کروں گی۔ کمرین کی وضاحت پر داؤد لب بھیج کر رہ گیا۔ کوئی بات تو تھی جو کمرین اس سے چھپا رہی تھی، لیکن کیا؟ دل میں سر اٹھاتے سوال پر سر جھٹک کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا، تم کہہ رہی تھی تمہیں نئی جاب مل گئی ہے، اب کون سی جاب؟ اس نے انداز ہلکا پھلکا ہی رکھا، وہ اپنے دل میں نپٹے شخص کو کمرین پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم ہی نے تو آفر کی تھی، کام کیا ہے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، تم راضی ہو؟ حیرت سے کہتا داؤد دل سے مسکرایا، ہاں بالکل، احسان لینے سے بہتر ہے جاب لے لوں۔ واہ، تمہارے پاس تو عقل بھی ہے، ہنس کر کہتا داؤد اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اب تم آرام کرو، میں کل آؤں گا، گمبھیر آواز میں فکر واضح تھی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ داؤد سے رابطہ منقطع ہوتے ہی اس نے براؤن کی دوبارہ آتی کال ریسیو کر لی تھی۔ کیا آپ نے داؤد کو میرے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ چھوٹتے ہی براؤن بولا تھا، انداز میں بےچینی تھی۔ میں کیوں بتاؤں گی؟ کمرین چڑ گئی۔ میری بات سنیں کمرین، اپنے رویے کو داؤد کے ساتھ نارمل رکھیں، وہ اسی چڑیا کے پر گن لیتا ہے، آپ کے رویے کی چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی بھی وہ بآسانی محسوس کر سکتا ہے، سمجھ رہی ہے نا میری بات؟ براؤن کی سنجیدہ آواز میں ہلکی سی کرختی بھی تھی۔ جی، وہ مختصر بولی۔ اب آپ داؤد کو کوشش کیجیے کہ وہ اپنے ساتھ مصروف رکھیں، اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ رمایا ہو۔ اس نے مجھے آپ کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے، کیونکہ وہ آپ کے انداز میں کچھ الگ محسوس کر چکا ہے، بلکہ مجھے تو شک ہے کہ کہیں اسے مجھ پر بھی شک نہ ہو گیا ہو۔ ہمیں سخت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کل سے آپ کو اپنا کام شروع کرنا ہے، اور یہاں میں داؤد یوسف کے خلاف ثبوت جمع کرنے کی کوشش کروں گا، ایسے ثبوت جنہیں کوئی چاہ کر بھی جھٹلا نہ سکے۔ براؤن کا گمبھیر لہجہ فرض کے احساس سے پر تھا۔ ٹھیک ہے۔ لمبے توقف کے بعد کھدرے انداز میں وہ پھر مختصر بولی تھی، آپ ٹھیک ہے؟ براؤن اس کا انداز محسوس کر کے چونکا۔ آپ کو کیا؟ وہ بے وجہ ہی لڑنے کو تیار ہوئی۔ میں نے صرف آپ کو ایک کرمنل سے بچانا چاہا تھا، ایسا کرمنل شخص جس کا باپ آپ کے باپ کا قاتل ہے۔ براؤن نے نہ جانے کیوں اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں اب فون رکھ رہی ہوں، میری طبیعت خراب ہے، خدا حافظ میجر۔ چڑھ کر کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کیا اور سر تکیے پر پٹک دیا۔ جب سے اسے داؤد کی حقیقت پتہ چلی تھی، وہ اپنے ہی احساسات سمجھنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ اسے فوراً غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن وہ خالی سی ہو گئی تھی۔ اسے باسط کا ہی ساتھ دینا تھا، باسط کا مقصد نیک تھا، اس نے حامی بھر بھی لی تھی، لیکن اب عجیب چشپیچ کا شکار تھی۔ شاید زندگی میں کبھی اس نے چاہا جانے کا احساس نہیں چکھا تھا۔ داؤد نے اسے یہ احساس دلایا تھا، اور بڑی شدت سے دلایا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ داؤد سے اتنی شدید نفرت نہیں کر سکی تھی جتنی وہ خاور یوسف سے کرتی تھی۔ آنکھ کے کناروں سے بہتے گرم نمکین پانی کی دھار
صاف کر کے اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ داؤد یوسف نفرت کے ہی قابل ہے، وہ اپنے باپ سے کم ہرگز نہیں ہے۔ خاور یوسف نے اگر اس کے باپ کو مارا تھا تو داؤد یوسف نے بھی نہ جانے کتنے بے گناہوں کی جان لی تھی۔ ہیٹ یو داؤد یوسف، نیند کی وادی میں ترنے سے پہلے وہ کھوکھلے سے انداز میں بڑبڑائی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو چٹائی پر دیوار سے ٹیک لگائے غلاف لپیٹے بیٹھی قمرین نے طاقت دروازے کی طرف دیکھا، جبکہ نسیم بیگم کچن سے نکل کر دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ یہ وقت تینوں بچوں کے اسکول سے لوٹنے کا تھا۔ ان کا خیال تھا تینوں بچے ہی ہوں گے، لیکن دروازے کے باہر داؤد کو بھینی خوشبو والے خوشنما پھولوں کا بکے تھامے کھڑا دیکھ کر وہ دنگ سی رہ گئی۔ ارے احمر بیٹا، اندر آؤ۔ یوں اچانک دروازہ پورا کھول کر انہوں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اندر آیا، پھر یاد آنے پر سلام بھی کر ڈالا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، خوش رہو، آؤ بیٹھو۔ نسیم بیگم نے اس کے لیے وہی اکلوتی بان کی کرسی لا کر رکھ دی۔ داؤد کچھ جھنس سا رہا تھا۔ اسے کہاں عادت تھی ایسے گھریلو ماحول اور مہمان نوازیوں کی۔ ایک دوسرے کا حال چال پوچھ کر نسیم بیگم چائے کا کہہ کر کچن میں چلی گئی، جبکہ داؤد اپنے گھٹنوں پر کہنیاں اٹکا کر تھوڑا آگے ہو کر مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو اس کی آمد کے بارے میں بالکل بھولائے بیٹھی تھی اور اب اچانک آ جانے پر جذبت ہو رہی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ مسکرا رہا تھا، لیکن آنکھیں ایکس رے کر رہی تھی۔ اب کافی بہتر ہوں، بخار اتر گیا ہے، بس تھوڑی کمزوری ہو رہی ہے، دھیمی آواز میں نظریں چرا کر بتاتے ہوئے وہ اس وقت ساخت رہ گئی تھی جب داؤد نے اپنے مضبوط ہاتھ کی پشت اس کی پیشانی پر رکھ دی تھی۔ قمرین کا بخار واقعی اتر چکا تھا، لیکن داؤد لب بھیجے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنی بری شکل کیوں بنائی ہوئی ہے؟ وہ مشکل مسکراتے ہوئے وہ باوقت بولی تھی، جیسی تم ہو تمہیں میرا ہاتھ فوراً جھٹک دینا چاہیے تھا، لیکن تم نے احمد، جاسوسی فلمیں ذرا کم دیکھا کرو، ہر چیز کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم کوئی خفیہ ایجنٹ ہو۔ اگر تم ایسی ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کر کے شک کرتے رہے تو میں نہیں کروں گی تم سے شادی۔ لولے لنگڑے کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن شکی آدمی کے ساتھ نہیں۔ یکدم ہی سنبھل کر وہ اپنے پہلے سے انداز میں بولی تو داؤد بس مسکرا کر رہ گیا۔ اس کی چھٹی ہت بہت تیز تھی، جو اسے کچھ غلط یا غیر معمولی ہونے کا احساس شدت سے دلا رہی تھی، لیکن کیا وہ قمرین سے کس طرح گلواتا؟ نہ قمرین سے اس کی دشمنی تھی کہ تشدد کر ڈالتا، نہ ابھی اتنا قریبی طلب تھا کہ پیار محبت سے گلوا لیتا۔ اس کی خاموش نظروں سے قمرین کو الجھن ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ گھبراہٹ میں کچھ الٹا سیدھا کر دیتی، نسیم بیگم چائے کی ٹرے اور شامی کباب لیے چلی آئی۔ پھر چائے کا دور شروع ہوا۔ نسیم بیگم اور داؤد شادی کی تیاریوں کے متعلق ہی بات کرتے رہے، جبکہ قمرین اپنا اعتماد بحال کرنے کے جتن کرتی رہی تھی۔ چائے ختم کر کے داؤد نسیم بیگم سے مخاطب ہوا تھا، آنٹی، کیا میں قمرین کو اپنے ساتھ آؤٹنگ پر لے جاؤں؟ اس کی طبیعت کچھ بہل جائے گی اور ڈاکٹر کو بھی چیک کروا لیں گے۔ سمجھایا تو تھا نا تمہیں، اب ٹھیک ہوں، ڈاکٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ آؤٹنگ کا موڈ بالکل نہیں ہے، پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ نسیم بیگم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی قمرین بول اٹھی، انداز میں اتنی قطعیت اور بدلحاظی تھی کہ جہاں داؤد کی کشیدہ پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا تھا، وہیں نسیم بیگم بھی کچھ لمحوں تک حیران سی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر سنبھل کر داؤد سے گویا ہوئی تھی، بیٹا، اس کا دماغ بخار کی حالت میں بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے، توجہ مت دو، اور ابھی اس کی طبیعت بھی اجازت نہیں دے رہی، آرام کرنا زیادہ مناسب ہے۔ اگرچہ داؤد کے تاثر نے انہیں پریشان کیا تھا، لیکن وہ قمرین کو زبردستی بھی داؤد کے ساتھ نہیں بھیج سکتی تھی۔ داؤد کی ناراضگی قمرین کی طبیعت سے زیادہ بڑھ کر تو نہیں تھی اس کے لیے۔ اوکے آنٹی، اجازت ہے اب مجھے، خدا حافظ۔ کچھ پل قمرین کو تیز نظروں سے گھورنے کے بعد وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے جس انداز میں داخلی دروازہ کھولا تھا وہ اس کے اندرونی خلفشار کا بھرپور اظہار کر رہا تھا۔ تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا، دھپ سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسٹیئرنگ پر زوردار مکہ مار کر اس نے سگریٹ نکالی اور لبوں سے لگا کر سلگائی تھی۔ کیا چھپا رہی ہے وہ مجھ سے؟ کیسے گلواؤں؟ کہیں اس سے سچ
तो पता नहीं चल गया, लेकिन कैसे कैसे, डैम इट, कैसे। लबों में सिगरेट दबाए उसने कार स्टार्ट करने की नीयत ही थी कि शाल में लिपटी कमरीन को अपनी कार की तरफ तेज तेज कदमों से आते देखकर वो साख सा रह गया था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। गाड़ी मुकम्मल बंद होने की वजह से दाऊद कमरीन की आवाज़ तो नहीं सुन सका था, लेकिन इशारा ज़रूर समझ गया था। तेजी से उसने फ्रंट डोर खोला था और कमरीन के बैठने पर अपने चेहरे पर हाथ फेर कर तासुर नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा था। दूसरी तरफ कमरीन थी, जो इस बेश कीमती गाड़ी में दाऊद यूसुफ के पहलू में जगह संभालने के बाद काफ़ी घबराहट में मुतलबा हो गई थी। अपने अपने एहसासात और कंट्रोल करते हुए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और नजरें मिलाने पर सर झटक कर बेख्तियार ही हंस दिए। अब क्यों आई हो? अब उठाए दाऊद मसनूई खुफकी से बोला था। तुम जो इतना बुरा मुंह बनाकर चले आए थे। वो हल्का सा मुस्कुराई। मुझे मनाने आई हो? वो खुशफहमी का इशारा हुआ। फिलहाल इसने अपने जहन से तमाम खदशात, शकूक, शबात झटक दिए थे। कमरीन की संगत में गुजरती इन लम्हात को पूरी तरह जीना चाहता था। जी नहीं, पूछने आई हूँ कि तुम्हें हो क्या गया है। जब तक भाव नहीं देती थी, तब दिन को रात कह देती, तो तब भी तुम इत्तेफाक कर लेते थे, और अब जब राजी हो गई हूँ तो इतना शक। जब जरा एतबार नहीं तो शादी क्यों कर रहे हो? उसे तो जिंदगी नहीं गुजार सकती, ऐसे जिंदगी नहीं गुजर सकती। अगर कोई बात छुपा भी रही हूँ तो तुम्हें मुझे स्पेस देना चाहिए। हर बात हर किसी को नहीं बताई जा सकती ना। कुछ उलझने होती हैं इंसान की बिल्कुल ज़ाती। वो बहुत नरमी से समझा रही थी, शायद अपने रवैये का इजाला कर रही थी। उसे किसी सूरत दाऊद को शक नहीं होने देना था। और रही बात हाथ झटक देने की, तो वो मैं इस सूरत झटकती जब तुमसे मेरा कोई तलक ना बना होता। अब तो एक रिश्ता है ना तुमसे मेरा, अपने अपनों के लिए और पराइयों के लिए मैं मुख्तलिफ हूँ। इस तलक के बाद तुम मुझे जितना जितना जानते जाओगे इतना चौंकते जाओगे। सो अपनी आंखों पर से ये बेवजह बंधी शक की पट्टी उतार दो। अपनाइयों से लबरेज लहजे में बोलते हुए कमरीन पर इंफिकाश हुआ कि वो एक अच्छी अदाकारा भी थी। सुलगती सिगरेट इंगली से मसल कर बुझाने के बाद दाऊद ने गाड़ी से बाहर फेंक दी और शीशा वापस चढ़ाते हुए गर्दन मोड़ कर मजदूर कमरीन की तरफ देखा। कमरीन ने अपनी तमाम हिम्मत जमा करके तासर पर कंट्रोल रखने की कोशिश की थी और काफ़ी हद तक कामयाबी हो गई थी। दाऊद के देखने पर उसने मुस्कुराहट को कुछ और वसीयत दी थी जब अचानक दाऊद ने उसका गोद में धरा हाथ थाम लिया था। कमरीन के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजरा था जो दाऊद की आंखों से पोशीदा तो नहीं रहा था, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गया था। शायद शक की पट्टी खोलने का फैसला कर लिया था इसने, लेकिन मानो मैंने अपने बहुत करीबी दोस्तों से धोखा खाया है। बहुत नज़दीक थे वो लोग मेरे दिल के। मुझे धोखे से नफरत है। मुझे जितना दिल के नज़दीक होता है जितना दिल के नज़दीक होता है, उसका दिया धोखा इतना ही तकलीफ देह साबित होता है। दुश्मनी भी निभानी हो तो सीधा ठोंक कर निभाओ। उसके हाथ की दुधिया पुष्ट पर अपना अंगूठा सहलाते हुए वो अपनी तेज नजरों से उसकी फैली हुई आंखों में झांक रहा था। कमरीन ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन दाऊद की गिरफ्त मजबूत थी। क्या मतलब हुआ अब इस बात का? कमरीन ने हतलक मकूद अंदाज नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। जवाबन दाऊद कितनी ही देर तक चुपचाप उसे देखता रहा, फिर उसके हाथ की पुष्ट पर अपने लब रखकर उसे साख्त कर तक गोया हुआ था। आई लव यू, आई रियली लव यू। मुझे अभी खुद भी अपनी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कितनी मोहब्बत है मुझे तुमसे। बस इतना कहना काफ़ी होगा कि अगर मेरी मोहब्बत नफरत में बदली तो बहुत तबाही होगी। मुझे कभी धोखा मत देना, कभी नहीं। उसके हाथ पर लम्हा भर के लिए गिरफ्त मजबूत करके उसका हाथ छोड़ता हुआ गाड़ी स्टार्ट करते हुए एकदम बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पूछने लगा, डॉक्टर के पास चलें? फिर लॉन्ग ड्राइव पर क्या ख्याल है? डॉक्टर के पास चलने की ज़रूरत वाकई नहीं है। लॉन्ग ड्राइव का भी मूड नहीं है। तो मुझे अपना घर दिखाओगे? लंबी तौफीक के बाद कमरीन भी नॉर्मल अंदाज में गोया हुई थी, यूं जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो।
داؤد کو ذرا امید نہیں تھی کہ وہ اس سے گھر دیکھنے کی بات کرے گی۔ ایک پل کو حیران ہونے کے بعد اس نے مسکرا کر سر ثابت میں ہلا دیا تھا۔ کمرین جانتی تھی وہ اسے یوسف مینشن میں کبھی لے کر نہیں جائے گا، وہ اسے اپنے اسی گھر لے کر جائے گا جہاں دنیا والوں کی نظر میں احمد یزدانی رہتا تھا۔ دوسری طرف براؤن تھا جو یوسف مینشن میں داؤد کی لمبی غیر حاضری پر کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتا تھا۔ اسے اب نہ صرف داؤد کو یوسف مینشن سے دور رکھنا تھا بلکہ اسے اس کا فون استعمال کرنے سے بھی روکنا تھا جس کے ذریعے وہ یوسف مینشن میں لگے خفیہ کیمروں کی مدد سے ہر تھوڑی دیر بعد یوسف مینشن کی خبر لیتا رہتا تھا۔ یہ سب اسے براؤن نے ہی سمجھایا تھا۔ گاڑی اپنے سفر پر روانہ ہو چکی تھی، ایک دوسرے کی سوچوں سے بے خبر۔ وہ تمام سفر کے دوران خاموش ہی رہے۔